ملاقات پروگرام کے لیے آپ نے کیا کیا باتیں پیش نظر رکھی ہیں؟ عمومی سوالات ہیں جو دوستوں نے اپنے خطوں میں حضور سے پوچھے ہیں، لیکن سوالات شروع کرنے سے پہلے حضور نے حاجی عبدالرحمن صاحب آف باندی کی خدمت میں ہاں میں بات کرتا ہوں. ہمارے رحمان آباد باندھی کی ایک جماعت ہے جس میں حاجی عبدالرحمن صاحب نے اپنی بہت بڑی ایک گوٹھ بنائی ہوئی ہے اور بہت بڑے لیکھے کیے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں حاجی صاحب خدا کرے وہ اس وقت سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں وہ امیر ضلع ہوتے تھے اور اس زمانے میں نواب شاہ کی حالت بہت اچھی تھی. بہت زور کے ساتھ ہر طرف جماعت کا پیغام بھی پھیل رہا تھا. اپنے بڑے احاطے میں بڑی بڑی مجالس منعقد کیا کرتے تھے. مجمع جایا کرتا تھا. وہ موجودین جو حاجی صاحب کے زیر اثر تھے اور ان پروگراموں میں آتے تھے ان میں ایسے ہیں جو بعد میں بڑے بڑے مرکزی عہدوں پہ پہنچے. وہ دن بہت ہی خاص دن تھے. جماعتوں میں بڑی رونق تھی. ارد گرد سے اور دور دور سے بھی لوگ ملنے آیا کرتے تھے. حاجی صاحب کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ حاجی صاحب بیمار ہو گئے ہیں. کچھ ان کو صدمہ پہنچا ہے. اپنی بعض عزیزوں کی طرف سے جن کو سے توقع تھی اس توقع پر پوری نہیں اترے. تو اس خیال سے میں یہ بات حاجی صاحب کی کر رہا ہوں کہ ان کو لوگ دعا میں یاد رکھیں. بہت مخلص، بہت ہی مہمان نواز، ساری ڈہری قوم پر بہت ہی نیک اثر اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ احمدیت کو بلند کرنے اور بلند رکھنے میں بہت عظیم کردار ادا کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ کوئی بھی رونقیں بحال فرمائے اور ان کے عزیزوں کو بھی نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. حاجی صاحب پوچھتے رہتے ہیں میرے متعلق کہ میں یاد رکھتا ہوں کہ نہیں. ان کو تو کوئی بلایا ہی نہیں. ہمیشہ ہی حاجی صاحب بڑی محبت سے یاد رہتے ہیں. ان کی بیگمات اور بچے وغیرہ سن رہے ہوں گے اور اگر وہ حاجی صاحب اس وقت نہ بھی سن رہے ہیں تو میری طرف سے بہت بہت محبت سے سلام ان کو پہنچا دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسری باتیں کرنے سے پہلے میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ بعض دفعہ بعض بچوں کی طرف سے بھی اور بڑوں کی طرف سے بھی یہ پیغام ملتے ہیں. کل ایک فون بھی ملا تھا پاکستان سے. فون نہیں، کل پیغام خط کے ذریعے کراچی سے کوئی دوست لے کے آئے تھے. اس میں جو روزمرہ کی بات چیت کے نتیجے میں بہت دلچسپ ہوتا تھا. آپ اس سے باتیں کرتے تھے. آپ نے اپنا مزاج ہی بدل دیا ہے اور مسلسل یا کبھی ہومیوپیتھی یا کبھی مولویوں کے متعلق اس سے اور بہت ہی سنجیدہ مضمون شروع ہو گئے ہیں. تو ہم لوگ کیا کریں جن کو ملاقات کا انتظار رہتا تھا. ان کو میرا جواب یہ ہے کہ میں جو ملاقات کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہوں بے تکلفی سے اب بھی مثلاً کر رہا ہوں، وہ تو صرف آپ کو تھوڑا سا دلاسا دے کر پیار کے ساتھ اپنے ساتھ چلانے کا ایک طریقہ ہے. اور اپنی ذات میں وہ مقصد نہیں تھا. ہمارے مقصد بہت اوپر، بہت بلند اور بہت دور کے سفر طے کرنے والے ہیں. اس لیے اس قسم کی ہلکی پھلکی باتیں زندگی کا مستقل ساتھ نہیں دے سکتی. جو ہمارے فرائض ہیں ان فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا پوری بھرپور طاقت کے ساتھ دفاع کریں. اور آپ ہی کی صداقت اسلام کی صداقت ہے. یہ مضمون بار بار بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. علماء نے اتنا ظالمانہ پروپیگنڈا جماعت احمدیہ کے خلاف کر رکھا ہے اور مسلسل کئی سال، 10 سال تو کم سے کم ہوئے، اس کے علاوہ 74 سے اور اس سے کچھ پہلے سے بھی
جس زور اور شدت کے ساتھ ساری دنیا میں، سارے ملک میں بھی اور بعد میں ساری دنیا میں احمدیت کی مخالفت کی رو چلائی گئی ہے، اس سے ہماری نئی نسلیں خصوصیت کے ساتھ اس بات کی محتاج ہیں کہ ان کو تفصیل سے وہ تمام اعتراضات سمجھائے جائیں، ان کے جوابات سمجھائے جائیں، اس قدر تفصیل سے کہ جن کو زیادہ مسائل سے واقفیت نہ بھی ہو ان کے ذہن پہ بھی رفتہ رفتہ وہ جوابات نقش ہوتے چلے جائیں۔ یہ وجہ ہے کہ میری مجبوری ہے، مجھے بہرحال احمدیت کا دفاع کرنا یہ میرے اولین فرائض میں سے ہے۔ ہلکی پھلکی بات چیت سے آپ کو ساتھ لے کر چلنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ میں سے کچھ لوگ جو زیادہ ان باتوں کی دلچسپی نہیں رکھتے وہ کچھ میرے ساتھ دلچسپی رکھنے کی وجہ سے ساتھ چل پڑیں۔ رستے میں یہ باتیں بھی ہوں گی، دوسری باتیں بھی ہوں گی، اس لیے کچھ حوصلہ کریں اور ان باتوں کو غور سے سنا کریں۔ ان کے جو فوائد پہنچ رہے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ تمام دنیا میں جب ان مجالس کے ترجمے ہوتے ہیں اور یورپ میں مختلف زبانوں میں یہ باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں تو ان کے بہت ہی نیک اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ اس وقت یہاں تبلیغ احمدیت میں یہ پروگرام اللہ کے فضل سے بہت ہی مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ میں جب یہ بات کر رہا تھا پیچھے اسی مضمون پر، یعنی علماء کے مضمون پر، تو اسی وقت فون آیا مجھے، سعید جسوال صاحب نے بتایا کہ فون پر ایک غیر احمدی دوست جو یہ پروگرام سن رہے تھے انہوں نے بتایا کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں تو یک طرفہ باتیں سن کر کیا سمجھتا تھا، کچھ کا کچھ سمجھتا تھا، اور وہ کہتے ہیں وہ باتیں کرتے کرتے رو پڑے، یعنی فون پر ہی برداشت نہیں کر سکے، رو پڑے کہ میں کہاں بھٹکا رہا ہوں۔ اب میں نے یہ باتیں سنی ہیں تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو سب عزیزوں کو ساتھ لے کر مسجد میں آؤں گا اور وہیں ان کا بیعت کا ارادہ ہے۔ یا اگر بیعت کے لفظ انہوں نے نہیں بھی کہے تو ظاہر یہی تھا، اب آگے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو ایک صرف نمونہ میں بتا رہا ہوں، بہت دور دور سے، یہاں تک کہ ہندوستان سے بھی وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے سکھ بھی ہیں، وہ بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ اور بنگلہ دیش میں بھی ابھی زیادہ انٹینا تو وہاں دور دور تک نہیں ہے، لیکن جماعت میں انٹینا لگنے کی وجہ سے غیر احمدی وہاں بھی آتے ہیں۔ اور سندربن میں بھی یہ مجلسیں لگ رہی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ایک جگہ ہے۔ سندربن والوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں بھی کوئی پیغام دیں اور ہماری زبان میں، کیونکہ آپ اردو تو بولتے ہیں، آپ وہ زبان یعنی اردو بولتے ہیں یا انگریزی، یہاں ایسے لوگ ہیں اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے، اور آپ کا ترجمہ ہم سنتے ہیں، مگر دل چاہتا ہے کہ ہم سے ہماری زبان میں بھی کچھ بات کریں۔ وہ چند فقرے میں نے وہ لکھے ہیں مگر اس کا تلفظ ابھی مجھے پوری طرح ازبر نہیں ہوا، وہ میں یاد کر لوں گا، پھر میں ایک دم کسی دن آپ کو یہ پلیزنٹ سرپرائز دوں گا۔ اس وقت تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ السلام علیکم، اپنے کیمن آچھیں بھلو آچھیں اپنر باڑی کو تھائے اپنر باڑی سندربن آسے، بس اتنا، اس سلسلے درس اتنا ہی کافی ہے۔ اور اپنا جو آپ کے اکیلے اکیلے ملتے تو میں کہتا اپنا نام کی بھوشین، تو یہ باتیں تو میں بنگلہ میں کہہ دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ مزید یاد کریں گے تو پھر بتائیں گے۔ اس ضمن میں ایک اور بات بڑی ضروری بتانے والی، میں نے جماعت سے بار بار وعدے کیے کہ ہم آپ کو زبانیں سیکھنے کا پروگرام تیار کر کے دیں گے۔ جن کے سپرد کیا تھا بڑے ذمہ دار ہیں، بہت اچھے اچھے کام انہوں نے اللہ کے فضل سے ذمہ داری سے کیے، لیکن اس کام کے لیے کچھ زیادہ ہی ذمہ دار نکلے، کیونکہ وہ اتنے پرفیکشنسٹ ہیں۔ پرفیکشنسٹ اس کو کہتے ہیں جو بھی کام کرے جب تک 100% مکمل اعلیٰ حالت میں نہ پہنچ جائے اس کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ وقت لیتا چلا جاتا ہے۔ کہ میں انتظار میں رہا کہ اب پروگرام آیا، اور ان سے جب پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بس اب امید ہے کہ اگلے ہفتے اس کے مطابق میں جماعت سے وعدے کرتا رہا، لیکن افسوس ہے
کہ جب میں نے ان کا پروگرام دیکھا تو وہ پتہ نہیں کس فضا میں اڑ رہے تھے. تھوڑا سا پروگرام بنایا تھا بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا، لیکن اس پیمانے کا پروگرام آغاز میں زبانیں سکھانے کے لیے ہمیں نہ ضرورت ہے، نہ ہم اتنا انتظار کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بے حد خرچ کر کے اور اس معیار کا پروگرام بنائیں جو دنیا میں آج کل خصوصاً مغرب میں رائج ہیں. اس لیے میں نے ان سے معذرت کر لی اور انہوں نے بھی شرح صدر کے ساتھ وہ کام مجھے واپس کر دیا. اب ایک نوجوانوں کی ٹیم بنائی ہے، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. کئی ہماری مجالس ہو چکی ہیں کہ بعض دفعہ کون گھنٹہ کٹھے بیٹھے ہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ یوں کرو، پھر وہ جاتے ہیں، پھر واپس آ کر پروگرام بناتے ہیں تو کچھ اور بن چکا ہوتا ہے. سب ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ چونکہ ان کو وہ زبان آتی ہے جو وہ سکھا رہے ہیں، اس لیے سامنے بھی ویسے ہی آدمی بٹھاتے ہیں جس کو وہ زبان آتی ہے، اور جس طرح یہ بولتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ عام آدمی جس کو زبان کا کوئی تصور ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے اب میں نے وحید کے سپرد، جو ہمارے بنگالی کمپیوٹر اسپیشلسٹ یہاں ہیں ماشاءاللہ، حضرت مولوی محمد صاحب جو امیر ہوا کرتے تھے بنگال کے لمبا عرصہ، وقف جدید میں بھی انسپیکٹر تھے، ان کے یہ نواسے ہیں اور میرے ساتھ بہت اس خاندان کا پرانا تعلق ہے. مولوی صاحب تو بہت ہی بزرگ انسان، بہت ہی ایک ایسی عجیب پیاری شخصیت تھی جو علمی لحاظ سے بھی بلند پایا، تعلقات میں وسیع، سیاست کی گہری سمجھ بوجھ، جماعتی مسائل سے پوری طرح واقفیت. تو ان کے سپرد میں نے کیا وحید کے. میں نے کہا ان لوگوں کو بنگالی نہیں آتی، ہمارے گروپ کے لوگ ہیں، اس لیے تم بنگالی میں پروگرام شروع کرو بجائے انگریزی کے. اور بنگالی پروگرام سے اگر پتہ لگ گیا کہ آنی شروع ہو گئی ہے تو پھر ہم اسی کا ترجمہ انگریزی میں کریں گے. تو کل ہم نے ایک مجلس لگائی تھی، بنگالی کا تجربہ اچھا دلچسپ رہا ہے. بڑی جلدی جو انگریزی دان نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بنگالی محاورہ ہو گیا، ان کو سمجھ بھی آ گئی کہ یہ جمع کے لیے ہے، یہ واحد کے لیے ہے، یہ کس موقع پر بولا جاتا ہے، یہ عزت کا لفظ ہے، یہ بچوں کو مخاطب کرنے کا. تو اس طریق پر وہ انشاءاللہ وحید صاحب مجھے امید ہے کہ بہت جلدی اب اس کام کو مکمل کریں گے. میں وعدہ احتیاطاً نہیں کرتا کہ کب تک تیار ہو جائے گا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ہو رہا ہے اور اس کو حقیقت کے انداز میں پیش کریں گے، ایک فرضی، ایک نظریاتی پروگرام کے طور پر نہیں، ایسا جو روزمرہ ہر آدمی کے کام آئے. ان پڑھ سے ان پڑھ بھی غور سے سنے تو اس کو سمجھ آنی شروع ہو جائے، اور اگر نہیں آئے گی تو یہ ذمہ داری ہوگی پروگرام بنانے والی کی. ان کو میں نے صاف کہہ دیا ہے، میں نے کہا یاد کروانا تمہارا کام ہے، سننے والے کا نہیں. اس کو ہمیں ہدایت یہ دینی ہے کہ تم آرام سے مزے سے بیٹھ کر، چاہے پیچھے لٹک کے لیٹنے نیم انداز میں، لیٹنے کے انداز میں سنو. زور نہیں دینا، یہ فکر نہیں کرنی کہ تم نے یاد رکھنا ہے. از خود وہ لفظ یاد ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ ذمہ داری پروگرام بنانے والے کی ہے، اس کی ذہانت کا امتحان ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو پروگرام بنا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے میں بھی بیٹھوں گا اور بیٹھ رہا ہوں. ہم مل کے کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا اجتماعی دماغ ہے وہ اس مقصد کو پالے جس کی خاطر یہ پروگرام تجویز کیا جا رہا ہے. تو یہ تو زبانوں کے متعلق ہو گیا. اب آپ کے متفرق سوال وغیرہ تبصرے وہ سنائیے. گجرانوالہ سے ایک نوجوان ذرا اونچی، ہاں ٹھیک ہے. گجرانوالہ سے ایک نوجوان کا سوال ہے، کہتے ہیں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پتھر بھی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ پتھر؟ جی پتھر. اچھا. اور اپنے ستارے سے ملتا جلتا پتھر لینا جائز ہے؟ ستارہ کون سا ہے ان کا؟ عجیب و غریب باتیں ہیں. انسان پر تو آج کل انسان بھی اثر انداز نہیں ہو رہا. جہاں اچھی باتیں ہیں وہاں تو اثر انداز نہیں ہو رہا، بری باتوں میں ہو رہا ہے. تو اگر یہ رجحان ہے تو پتھر سے تو پھر پتھر دلی بنے گے آپ کے. یہ توہمات کی باتیں ہیں. قرآن کریم انسان کی اصلاح کے لیے کامل کتاب بن کے آیا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
सीरत का पाक और कामिल नमूना बनकर तशरीफ लाए। आपको अभी तक पत्थरों ही की तलाश है। सर फोड़ने के लिए आप कहते तो मैं मान लेता, लेकिन मुकद्दर बनाने के लिए इन पत्थरों की तरफ रुजू करना, जहालत है। यही पत्थर तो हैं जो बुत बन जाया करते हैं फिर। इसलिए खुदा का खौफ करें, अपना मुकद्दर ढूंढने तो कुरान में ढूंढे, हदीस में ढूंढे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इन्हीं पाक चीज़ों को दोबारा राइज करने के लिए तशरीफ़ लाए। आपसे समझें, और इससे बड़ा पारस पत्थर कोई नहीं हो सकता। कराची से एक बहन का ख़त है, कहती हैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि खुदा की रज़ा किस तरह तलाश की जाती है। जब कोई काम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो हम कहते हैं कि खुदा की रज़ा यही थी और वो हो जाए। जो हम नहीं चाहते तो फिर भी इसे खुदा की रज़ा कहते हैं। अच्छा, जो चीज़ दिलकश लगती है हम उसकी तरफ दौड़ते हैं, हालांकि नापसंदीदा चीज़ में हमारी भलाई होती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। मेरा जहन ऐसे मौक़ों पे भटकने लगता है कि आखिर खुदा की रज़ा को किस तरह तलाश करूं। खुदा की रज़ा को तलाश करने के लिए ज़रूरी है कि खुदा की रज़ा का पता तो हो कि है क्या। खुदा की रज़ा तो कुरान में खोल कर लिख दी गई है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दी है। अल्लाह ताला की सिफ़ात का जो ज़िक्र कुरान करीम में मिलता है उस पर गौर करें तो अल्लाह की रज़ा ज़ाहिर व बाहिर हो जाती है कि क्या चाहता है, खुद क्या है। ये मज़मून मैंने बारहा अपने खुतबात में भी बयान किए हैं। ये मौका ऐसा नहीं कि तफसील से उन सारे मज़ामीन को बयान करूं। घंटों मुसलसल इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, तो आप उनको गौर से सुन लीजिए। और अगर नहीं तो एक मुख्तसर बात मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत पर पैदा फरमाया है। फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा। इसका बहुत से मुफस्सिरीन ये तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ने जो फितरत पैदा की है उस पर बनाया है। लेकिन बाइबल के हवाले से और बाज़ दीगर मजहबी कुतुब के हवाले से ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ इस मज़मून को और तरह पेश किया गया था। वहाँ इस तरह के अल्लाह की फितरत पर इंसान को पैदा किया गया है। और मेरा ज़ाती रुझान भी ज़्यादातर इसी तरफ है। अल्लाह की फितरत से मुराद ये नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह में ज़ालिक तमाम तर खुदा बंदे में जलवागर हो जाता है। वो तो गैर महदूद है, वो तो सब का सब एक महदूद ज़ात में जलवागर नहीं हो सकता। मगर आप गौर करके देखें, अपनी फितरत में डूब कर देखें, आपको हर जगह फितरत अल्लाह ही नज़र आएगी। अल्लाह की फितरत क्या है? वो रहमान है, वो रहीम है, वो बाज़ दफ़ा मुंतक़िम भी हो जाता है, कभी जब्बार दिखाई देता है, कभी रऊफ़ुर रहीम नज़र आता है, रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन है। तो ये अगर फितरत नहीं है तो और फितरत क्या है? और आपके अंदर ये सब बातें मौजूद हैं। मालिकियत भी है, रहमानियत भी है, रहीमियत भी है। सिर्फ एक ज़ायद चीज़ आप में है कि खुदा ताला की फितरत में कहीं कोई ऐसा साया नहीं जो उसकी फितरत को मुबहम कर दे और उस पर एक अंधेरा सा डाल दे। इंसान ने अपने सामने खुद ऐसी रोकें बना रखी हैं कि खुदा की फितरत का नूर जो उसके अंदर भी वदियत है, बाहर से भी आता है, वो उसके रास्ते में हायल होता चला जाता है। और ऐसी सूरत में उसने रोकें खड़ी की हुई हैं। जिस तरह वाल दफ़ा शहर में जब हंगामे हों, पुलिस हमले करती है, फौज आती है, तो मोहल्ले वाले रोकें खड़ी कर देते हैं। कराची में बहुत होता रहा इस तरह। तो यहाँ ये उल्टा किस्सा है कि रहमत के डर से रोकें खड़ी की जाती हैं, बजाय इसके कि पकड़ के और अजाब के डर से रोकें खड़ी की जाएं। रहमत से डरते हैं, अल्लाह की फजल से डरते हैं, उसकी फितरत से डरते हैं, उसकी सिफात हसना से डरते हैं। और इसलिए नफ्स के अंदर कई किस्म की रोकें हैं। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा एक इंसान रहमान नहीं रहता, रहीम नहीं रहता, रऊफ़ नहीं रहता, रहीम नहीं रहता, रब नहीं बन सकता। उसका दिल शफ़ी हो जाता है। वही पत्थर वाली बात कि वो पत्थर दिल हो जाता है। तो फितरत पर पैदा किया का मतलब यह है कि इंसान की मासूम बच्चे की पैदाइश उन तमाम सिफात का मज़हर है
جن صفات کو خدا تعالیٰ نے انسان میں ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا، ان تمام صفات کی مظہر ہے جن کو ہم آدم کی تخلیق سے پہلے ہی انسان کے بلو پرنٹ میں دیکھتے ہیں. یعنی خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میری یہ صفات ہیں جن پر میں ایک تخلیق کروں گا، اور ان سب صفات میں فرشتے شامل نہیں ہیں. ان صفات میں ایک یہ صفت بھی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، چاہیں تو روکی کھڑی کر دیں تو کر لیں بے شک، چاہیں تو خدا کی بات صفات سے تعلق کاٹ لیں، ان کے موجود ہونے کے باوجود ان کو اس طرح کا لازم کر دیں کہ وہ رفتہ رفتہ مرنی شروع ہو جائیں. مثلا ایک انسان کو چلنے پھرنے کی طاقت کے لیے عضلات مہیا فرمائے گئے ہیں. ہر حرکت کے لیے انگلیوں کی ہو، ہاتھوں کی ہو، ٹانگوں کی ہو، سر کی ہو، آنکھوں کی ہو، خدا تعالیٰ نے عضلات مہیا کیے ہیں. اگر ایک حرکت روک دی جائے، مثلا بعض دفعہ پلسٹر کر کے ہاتھ کو سیدھا کر دیا جاتا ہے، اور اگر 2-3 مہینے مسلسل اسی حالت میں ہاتھ یوں اکڑا رہے گا تو رفتہ رفتہ ان مسلز میں ہاتھ ہلانے کی طاقت نہیں رہے گی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس انسان کو فطرتاً وہ طاقت نصیب نہیں ہوئی تھی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بد نصیب نے خود یا مجبوری سے اس طاقت کو زائل کر دیا. بس انسان کے اندر بھی فطرت اللہ کا عکس سوکھنے لگتا ہے، اور عدم استعمال کے نتیجے میں اس میں سے جان نکلنے لگتی ہے، یہاں تک کہ انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ سبز پتے سوکھ کر پت جھڑ کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں، سب اچھی باتیں اس سے اتر کر منتشر ہونے لگتی ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھنے کا طریق کہ اپنی فطرت پر غور کرو، اور جو باتیں فطرت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر پاتے ہو ان سے پیار کرو. اگر ان سے پیار کرو گے تو رضا ہی رضا ہے. اور رضا کس کو کہتے ہیں؟ جب سمجھ لو گے کہ رب بھی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس نے پرورش کی، وہی رحمان، وہی رحیم، وہی مالک، مجھے بھی ایسا دوسروں کے لیے بننا چاہیے، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ جب تم اپنے بچوں پر ربوبیت کرتے ہو، ان کی رحمانیت کرتے ہو، تو بعض دفعہ ان سے بعض چیزیں روک لیتے ہو. بعض امیر ماں باپ بے حد دولت مند ہونے کے باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ جس کو میں پیسے دے سکتا ہوں یہ اپنی دلی مرادیں پوری کرے گا، اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف غنی ہی نہیں بلکہ وہ حکیم بھی ہیں، حکمت سے بات سوچنے والے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جانتے ہیں کہ بچے کو ابھی سے پیسے دے دے کر عادتیں بگاڑ دی گئیں تو یہ زندگی میں جد و جہد کے لائق نہیں رہے گا. اس کو مفت کا مال جو ماں باپ سے ملتا ہے وہ استعمال کر کر کے رفتہ رفتہ یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کمایا کیسے جاتا ہے اور اس کی قدر کیا ہے. بس اس پہلو سے وہ انسانی فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور غور سے کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. جو ہم کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں، خدا نے اگر اپنی فطرت پر پیدا فرمایا تو وہ بھی تو ایسے ہی پسند کرتا ہوگا. شرط یہ ہے کہ اپنی فطرت کو خدا کے فطرت کے ساتھ ہم مزاج رکھنے کے لیے جس کوشش اور حفاظت کی ضرورت ہے وہ آپ کا فرض ہے. یہ مراد نہیں کہ اپنی فطرت بدل چکے ہو، مسخ ہو چکی ہو، اور پھر کہیں کہ اسی فطرت پر جو آپ نے مسخ کر دی ہے اللہ آپ سے راضی ہو. یہ نہیں ہوگا. خدا کی عطا کردہ فطرت جو بچپن میں ایک معصوم بچے کے طور پر آپ نے اس طرح آپ کو عطا فرمائی کہ ماں کے پیٹ سے وہ فطرت لے کر باہر آئے، اس کی حفاظت کریں، پھر اس پر غور کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں آپ ہاتھ روکتے ہیں تو وہ نہ کنجوسی ہے نہ غضب ہے، بلکہ اس میں کچھ مفاد وابستہ ہے. پھر آپ بچے کو اسکول جانے پر مجبور کرتے ہیں، روتا پیٹتا ماریں کھاتا، کہتے ہیں نہیں میں نے بھیج کے چھوڑنا ہے. بعض مائیں زیادہ سختی کر جاتی ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ بچے کو تو اپنی بھلائی اس میں نظر نہیں آ رہی، پھر بھی وہ آپ سے راضی رہتا ہے. کیوں رہتا ہے؟ یہی آپ کا سوال ہے کہ میں خدا سے کیسے راضی ہوں.
उस शरीफ बच्चे की तरह राज़ी हों जिसको नहीं समझ आती कि ये मेरे हक में अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी राज़ी रहता है। उसकी वजह यह है कि आपका अमूमी सलूक जो बच्चे के साथ प्यार का है, इसलिए उस सलूक की वजह से उसको यकीन आपकी ज़ात पर ही है। बस अल्लाह ताला की तरफ से जब बाज़ बातें कबूल ना हों, बाज़ तकलीफ़ चीज़ें पहुँचें जिनकी हिकमत आपको समझ ना आए, उस सूरत में वो यकीन ही है जो फैसला करेगा कि आप खुदा की रज़ा पर राज़ी हैं या नहीं हैं। अगर वो यकीन कमज़ोर है, अगर आपने कभी गौर ही नहीं किया कि अल्लाह ताला के आप पर कैसे कैसे एहसानात हैं, अगर अपनी आँखों, कानों और अपने दिमाग, अपनी हिस्सियात पर गौर नहीं किया, कायनात को खुदा ने किस तरह पैदा फरमाया और कितना आप खुदा ताला ने आपके लिए बारीक दर बारीक गौर फरमा कर बहुत सी चीज़ें मुहैया फरमाई, ये जब तक आप इन बातों पर गौर नहीं करते उस वक्त तक आपको हकीकत में खुदा ताला के एहसानात का शऊर नहीं हो सकता। जिस तरह एक बच्चे को अपनी माँ के एहसानात का शऊर होता है, उससे बहुत ज़्यादा अल्लाह के एहसान के शऊर की ज़रूरत है, और उस शऊर को हासिल करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। तो हर तरफ अल्लाह की रहमतें फैली पड़ी हैं, उन पर गौर करें, उनको देखें। खुदा से प्यार करना है तो खुदा के एहसानात पर गौर करें, और उस सूरत में फिर आपको अल्लाह ताला के फजल के साथ खुदा ताला के एहसानात पर, उसकी रहमत पर इतना यकीन हो जाएगा कि फिर नामुमकिन होगा कि उसकी तरफ से किसी तलखी पर आप नाराज़ हों और ये मसले पूछते फिरें या पूछती फिरें कि इस बात पर हम खुदा से राज़ी कैसे रहेंगे, राज़ी व रज़ा कैसे रहेंगे। इसकी एक मिसाल, एक बादशाह की मिसाल है। सुल्तान महमूद जो मशहूर मुसलमान बादशाह गुजरे हैं, गजनी से ताल्लुक़ रखते थे। उनका एक बचपन का मुलाजिम था जिसे, यानी उससे बचपन से उन्होंने पाला था, उसका नाम अयास था। उससे उनको बहुत प्यार था, बहुत उसकी कदर करते थे। यहाँ तक कि जब वो बादशाह हुए तो उन्होंने उसे अपना मोतमद वज़ीर बना लिया, जबकि वो ग़ुलामों में से एक था। हालांकि बड़े बड़े दूसरे साहिब इल्म, साहिब ज़ौक़, मुतमव्वल, बासर, बारसूख, बुलंद मर्तबा ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले दरबार में थे, उनकी कोई कमी नहीं थी। तो महमूद ने अयास से जो इतना प्यार किया तो उस पर कुछ जेलसी पैदा हुई, कुछ लोग हसद में मुब्तला हुए। उनके मुताबिक कई रवायतें आती हैं। एक रवायत जो मैं अब बयान करने लगा हूँ, ये भी इस मज़मून को ज़ाहिर करती है। बाद लोग शायद ये कह दें कि आपको याद नहीं रहा, ये महमूद अयास का किस्सा नहीं, किसी और का था। इन बातों को छोड़ें, जिसका भी हो, ये एक सबक आमूज़ वाक़या है, बस इसको इस तौर पर ले लीजिए। महमूद ने, जैसा कि मैं बयान करना चाहता हूँ, एक दफ़ा एक बहुत ही बज़ाहिर आला दर्जे का सरदा, जैसे आजकल गर्मा होता है, सरदा उस ज़माने में ज़्यादा रिवाज सर्दों का था, उसकी एक काश महमूद को दी, क्योंकि वो सबसे मौजूद था दरबार में। उससे बात शुरू हुई, उसने वो काश चखी और बहुत ही मज़े ले लेकर सारी खा गया, और ऐसा उसके चेहरे पर जज्बा एहसान था, झुकता था बादशाह की तरफ, शुक्रिया के साथ साथ वो खाता चला गया। उसके बाद बादशाह ने दूसरी काश दूसरे मौजूद को, जो नंबर 2 पर उनके बाद आते थे, उनको दी। तो उन्होंने वो काश चखी थी तो फौरन थू थू करते हुए दरबार से उठ के दौड़े, बाहर जाके थूका और वापस जाके कहा कि इतना गंदा, ऐसा खबीस किस्म का जर्दा, ऐसा कड़वा मैंने कभी नहीं खाया। ये देखो जरा, ये किस तरह खा गया, मुझे समझ नहीं आती। बादशाह ने उसको मुखातिब करके कहा कि अब तुम्हें समझ आ गई है कि ये मुझे क्यों प्यारा है, तुम क्यों इसके मुकाबले पर दूसरे दर्जे के हो। महमूद से पूछा, तुम बताओ ना क्या बात थी, तुम क्यों खा गए। हाँ, अयास से, महमूद ने अयास से पूछा, तुम बताओ ना। उसका नहीं,
بادشاہ نے پہلے تعارف کرایا یا نہ کرایا، یعنی ایاز سے پوچھوا کر پھر ان کو سمجھایا۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا کھایا، اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، اور ایک کڑوی کاش آ گئی تو میں کیسا بدبخت ہوتا اگر میں اس پر تھوکتا اور کہتا کہ نہیں نہیں ہٹاؤ اس کو، تو میں تو بدبختوں میں سے نہیں ہوں، مجھ پر آپ کے احسان غالب ہیں۔ اب محمود نے ایاز پر کتنے احسان کیے ہوں گے، جو بھی بادشاہ تھا جس کا بھی آپ بتاتے ہیں قصہ، کتنے کر لیے ہوں گے۔ اللہ کے احسانات تو بے شمار ہیں، ایک ایک سانس پر اللہ کا احسان ہے۔ انسانی زندگی کی حفاظت کی جو سامان ہیں، ان میں ایک معمولی سا رخنہ پیدا ہو جائے تو انسانی زندگی عذاب میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے جو گردوں کا نظام ہے، یہ بے شمار دوسرے نظاموں میں سے ایک ہے، اس میں ذرا سا رخنہ پیدا ہو تو کسی بلا میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، جسم میں بعض دفعہ آگ لگ جاتی ہے، یورک ایسڈ ہائی ہونا ہو تو جوڑ جوڑ میں دردیں، یوریا ہائی ہو جائے تو سخت قسم کی خارش اور بے چینی اور ایک آگ سی لگ جاتی ہے تن بدن میں، اور بھی بہت سی تکلیفیں ہیں۔ تو ان باتوں پر بھی تو غور کریں کہ کیا ہو سکتا تھا، کن کڑوی تکلیف دی چیزوں سے آپ کی حفاظت کے کیسے کیسے سامان فرمائے گئے ہیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے واقعات پر یہ دماغ لڑانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی کہ نہیں۔ اگر آپ ویسے اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں جو ضرور حکمت ہوگی، تو یہ ایک کم فہمی کا طریق ہے۔ اس طرح منطق سے راضی نہیں ہوا کرتے لوگ۔ بچے کب منطق سے راضی ہوتے ہیں؟ اپنے بچوں کو منطقی دلیلیں دے کے راضی کرنے کی کوشش کر لیں، کبھی آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ محبت کے غلبے سے دل راضی ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے محبت کے غلبے کے تلے اپنے دل کو بچھا دیجیے، پھر آپ دیکھیں گی کہ آپ کو کبھی اس کا وہم بھی نہیں آئے گا کہ فلاں دعا تکلیف نہیں پوری ہوئی، فلاں تکلیف پہنچی تو میں خدا سے حکمتیں طلب کروں کہ بتا آخر اس میں کیا حکمت تھی، یہ چھوٹی سی معصوم بچی کیوں ایسے پیدا ہو گئی، مجھے ہی کیوں چن لیا گیا۔ یہ سارے جھگڑے برابری سے شروع ہوتے ہیں اور محبت کے مضمون پر جا کر ان کی حد ختم ہو جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بس اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے درست کریں، تبھی آپ رضا کا معنی سمجھیں گی، تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا عطا ہوگی۔ اور جب رضا میں ایک دفعہ داخل ہو جائیں تو پھر یہ کڑواہٹیں بالکل بے حیثیت کی ہو جاتی ہیں، پھر ہر زندگی کے ہر لمحے کا لطف ہی اور ہو جاتا ہے۔ اور بستی رندان سے کسی دوست کا خط ہے، اس میں انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ جی، ایک سوال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے پروگرام مسجد میں دیکھنے جائز ہیں کہ نہیں؟ مسجد میں دیکھنے جائز تو ہیں کیونکہ اچھے پروگرام ہیں سب، لیکن مسجد کو ان پروگراموں کی آماجگاہ بنانا جائز نہیں ہے، ان معنوں میں کہ عبادت کے لیے ہیں، نیک باتوں کے لیے کبھی کبھی وہاں جلسے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اس وجہ سے کہ خدا کے ذکر چل رہا ہے، ذکر کی مجالس لگتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد ہی میں ایسی مجالس لگاتے تھے۔ لیکن روزمرہ کا دستور بنا کر مسجدوں کو پروگراموں کی آماجگاہ بنا لینا، یہ میرے نزدیک تو درست نہیں، مجھے پسند نہیں ہے یہ بات، اور اس سے فتنے پیدا ہو جائیں گے پھر۔ اس لیے اپنی کوئی اور جگہ ڈھونڈیں جہاں یہ پروگرام ہوا کریں، خطبہ سننا ہو تو مسجد میں سنیں، کبھی کوئی غیر معمولی پروگرام ایسا ہے جس میں سب کو دعوت دینی ہے، بے شک وہ مسجد میں کر لیں، لیکن روزمرہ کا دستور بنانا جائز نہیں۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ آخرت میں جو حوریں ملنے کا وعدہ ہے، کیا اس دنیا میں جو اس آدمی کے عقد میں آئیں گی وہی عورتیں مراد ہیں یا کوئی اور؟ کیونکہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، یہ جو ہے نا سوال بڑا خطرناک ہے۔ بعض لوگ تو کہیں گے جن کی حضرت لڑائی رہتی ہے بیویوں سے کہ ہم تو مارے گئے اگر یہی حوریں وہاں ہو گئیں، اور غالب کہتا ہے کہ خلد میں ہم ان پری یادوں سے لیں گے انتقام، خوبی قسمت سے یہ حوریں اگر وہاں ہو گئیں۔ تو دونوں طرح کے مضمون وابستہ ہیں اس خیال سے۔
किसी को बीवियों से डर लग रहा है, किसी से बीवियां डरेंगी वहां जाके, वो यहीं से बैठा हुआ इंतकाम की सोच रहा है। तो बात यह है कि ये यूं फर्जी बातें हैं आपकी। हूर से मुराद जो आपने समझा हुआ वो चीज़ नहीं है। हूर मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है। जो नेक औरतें हैं इनके लिए कोई वादा नहीं है कुरान करीम में। अपने तो सही बार बार खुदा तआला मर्द औरतों का जिक्र करके फरमाता है तुम सब के लिए। कोई फिक्र की बात नहीं जो तुम नेक हो, जिनकी सिफात बयान फरमाता है अच्छी अच्छी, कि उन सब के लिए खुदा ताला जन्नत की खुशखबरी देता है। तुम्हारी हूरें बैठी क्या करेंगी बेचारी, अगर इन्होंने ही हूरें बनना और इनके लिए कोई हूर नहीं, इनके लिए वही उजड़े पिजड़े मर्द जो यहाँ हुआ करते थे। तो वहाँ कैफियतें बदल जाएंगी, वहाँ ये सेक्स होनी ही नहीं है। वो कोई मौलवी मौदूदी साहब के तसव्वुर की जन्नत तो नहीं है, जिसके मुताबिक मौलाना फरमाते हैं कि वो लोग, वो बच्चियां जो बुलूगत से पहले फौत हो गईं, उनमें कुछ हिंदू भी होंगी, कुछ सिख भी होंगी, कुछ दूसरी भी होंगी, ईसाई यहूदी, उनका वहाँ क्या मसरफ होगा। तो मौलाना ने सोचा है कि जन्नत से बाहर एक खैमा लगा होगा बहुत बड़ा, और उसमें खैमे से मराद है कैंप, यानी खैमा गाहें होंगी बहुत ज़बरदस्त। तो जन्नत में जिन असहाब को उनकी तरफ जाने की ख्वाहिश होगी, वो कुछ देर के लिए जन्नत से छुट्टी लेकर बाहर चले जाया करेंगे और वहाँ दिल बहला कर वापस आ जाया करेंगे। ये जो तसव्वुर है मौलवियाना, इनका वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ जाएंगे तो इनको समझ आएगी कि कहाँ आप पहुँचे हैं। वो तो इनको देखना ही शायद नसीब ना हो, लेकिन अल्लाह की रहमत जिसे चाहे दिखा दे। कई बहुत शरीफ नफ्स मौलवी हैं जिनके मुतालिक मैं हरगिज़ नहीं कह सकता कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनके मुतालिक हमें हक है ये फतवा देने का कि वो जहन्नम में जाएंगे। किसी को हक नहीं है। अल्लाह और रसूल के सिवा कोई नहीं जानता, और रसूल भी वही कुछ जानता है जिसे जो अल्लाह बताए। बस मैं असूलन बातें कर रहा हूँ। ये मौलवी अगर वहाँ पहुँचे तो बड़ी इनको बेचारों की किस्मत देना मुरादी लिखी हुई है, क्योंकि इन्होंने हलवे का भी तस्वुर बांधा हुआ है। एक हमारे उर्दू के शायर थे, क्या नाम था उनका, क्या जी मशहूर, मैं ज़्यादा आजकल के किताबें नहीं पढ़ता इसलिए नाम, मीरा जी क्या नाम था, बड़े मशहूर मज़ाहिया शायर थे। उन्होंने एक लिखा हुआ है, एक नज़्म की सूरत में एक किस्सा लिखा है कि मैंने देखा कि जन्नत में गया हूँ, वहाँ क्या हो रहा है, मौलवी साहब क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक जन्नत के एक पेड़ के नीचे हलवे के एक ढेर के ऊपर मुल्ला बैठा घूम रहा था, यानी खा खा के बुरा हाल करके। तो जन्नत एक ढेर लगा हुआ था एक जन्नत के पेड़ के नीचे, और मुल्ला साहब ने खा खा के तो हालत गैर की हुई थी और वहाँ उसको नींद आ चुकी थी उसको। बहुत दिलचस्प नक्शा खींचा है। ये सब यहाँ की बातें हैं। क़यामत के दिन का तसव्वुर किसी इंसान को हकीकी हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी आँख नहीं है कुरान करीम के बयान के मुताबिक जिसने वो बातें देखी हों, कोई ऐसा कान नहीं है जिसने वो बातें सुनी हों। हालांकि कुरान करीम में हम ये तज़किरे पढ़ते हैं, बस कोई कान नहीं है जिसने वो बातें सुनी हो से मुराद ये है उनकी हकीकत सुनी हो, जो तुम पर ज़ाहिर नहीं हुई ना हो सकती है। और कोई आंखें नहीं हैं जिन्होंने देखा हो, इससे मुराद ये है कि जो कुछ खुदा वहाँ पैदा फरमाएगा उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। बस ये बहस आपने पता नहीं कहाँ से छेड़ ली है कि हूरें कौन कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी। अपनी फिक्र करें, अल्लाह फजल करे, आपके लिए भी हीरों का इंतज़ाम होगा, आपकी बेगमात के लिए भी। और अगर आप अपनी बेगम के काबिल ना हुए तो फिर ज़रूरी नहीं है कि ये बेगम आपको वहाँ मिले, और अगर आप काबिल हुए और बेगम काबिल ना हुई तो फिर उलट किस्सा हो सकता है। जो कुछ भी होगा आपको मुतमईन करने वाला होगा, ये वादा है। जो कुछ भी होगा उससे दिल ऐसे मुतमईन होंगे कि दिन रात, वहाँ के दिन रात जो भी हैं हमसे लबरेज रहेंगे कि हाँ खुदा हम कानों तक राज़ी हैं। तो इतना ही काफ़ी है।
गुजरात के एक गांव से एक दोस्त ने सवाल भेजा है और कहते हैं कि ये मेरे एक दोस्त जो फिका जाफरिया से ताल्लुक रखते हाँ। हैं, उन्होंने सवाल किया है। ठीक है, और वो इसका जवाब हुजूर से टीवी पे ही सुनना जी चाहते ठीक है। हैं। सवाल उनका ये है कि इमाम महदी के ज़हूर में एक ये भी है कि उनके पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसा और हज़रत सुलेमान की अंगुश्तरी होगी। हाँ जी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये है से मुराद क्या है, तो बताया नहीं उन्होंने, कहाँ है? ये कहते हैं उन्होंने ये इबारत इमामिया जंतरी में पढ़ी थी कहीं। जंतरियाँ पढ़ के अगर उन्होंने अपने मजहब बनाने शुरू किए तो अल्लाह इन पर रहम फरमाए। कुरान में मौजूद है, खुली खुली किताब है, अहादीस मौजूद हैं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल भी किताबी सूरत में महफूज हैं। तो उन पर देखें, उनमें तो कहीं जिक्र ही नहीं मिलता क्योंकि अंगुश्ती है सुलेमान की। और वो ये भी मानना पड़ेगा कि आप तो ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर मानते हैं, तो वो आसमान पर अंगुश्ती लेके गए होंगे जरूर फिर, क्योंकि वहां से उतर के उन्होंने सीधा इमाम महदी के पास पहुंचना है और शायद उसकी बैत भी करनी है। तो इस पहलू से ये अंगुश्तियों वाले किस्से महज फर्जी किस्से हैं, कुछ भी इनमें हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि एक ही आदमी के दो नाम हैं, एक पहलू से वो महदी हैं, एक पहलू से मसीह हैं। लोगों को जिंदगी बख्शने के एतबार से उनकी तमसीलन उनको मसीह कहा गया। ईसाई कौमों की सलीब तोड़ने के एतबार से उनको मसीह कहा गया। जहाँ तक उम्मत मोहम्मदिया की आम हदायत का ताल्लुक है, इस पहलू से उनका नाम महदी रखा गया। इसीलिए हदीस में आता है इब्न माजा में, लल महदी ओ इल्ला ईसा, ईसा महदी के सिवा और कोई ईसा नहीं है। और लाहौर से सवाल है एक नौजवान का, कहते हैं क्या वाकई दुआ से तकलीफ़ें और बीमारियां दूर हो जाती हैं, और क्या दुआ उस वक्त तक मांगते रहना चाहिए जब तक कबूल ना हो जाए? नीज़ क्या दुआ के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी है? दुआ तो हर हालत में की जाती है, बावुज़ू कैसे हो सकता है इंसान हर हालत में? दुआ तो हर ऐसी हालत में भी हो सकती से उठ सकती है जिसका ज़ाहिरी तौर पर यूँ लगता है कि जैसे नजासत से ताल्लुक़ है, आप फारिग होने जा रहे हैं, वहाँ भी खूब ख़वाइश से दुआ मांगते हुए जाते हैं, और कोई हाल ऐसा नहीं है जिसमें दुआ ना हो सके। बस वुज़ू के साथ दुआ के कोई वजूब और लज़ूम का ताल्लुक़ नहीं है। वो लोग जो बावजूद रहने का शौक़ रखते हैं, वो अगर बावजूद रहें तो बड़ी अच्छी बात है, उनको उस हालत में भी दुआ का मौका मिल जाएगा। दुआ का जहाँ तक कबूलियत के साथ ताल्लुक़ है, बाज़ लोग तो कतई नज़र इसके कि दुआ कबूल होती है कि नहीं, करते चले जाते हैं, मांगते चले जाते हैं। वो किस्सा आपने हज़रत मुस्लिम मौद से भी बारहा सुना है, मैं भी कई दफ़ा सुना चुका हूँ। एक वली के मुतल्लिक़ ये किस्सा आता है कि वो दुआ मांगा करते थे रात को तहज्जुद के वक्त, तो एक ख़ास दुआ भी मांगा करते थे। उनके एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले मुरीद भी उनके साथ आकर खड़े हुए और कई दिन उनके साथ तहज्जुद पढ़ते रहे। तहज्जुद के दौरान जब वो खुसूसियत से वो दुआ मांगते थे जो उनका वो बहुत शौक़ था, तो उन्होंने ये इल्हामन ये आवाज़ सुनी कि तेरी दुआ कबूल नहीं है। और वो जो मुरीद थे उन्होंने भी वो इल्हाम सुना। इस रंग में खुदा ताला ने वो इल्हाम फरमाया कि मुरीद के कानों में भी बात पहुंच गई। एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा हर रोज़ का ये किस्सा चल पड़ा। वो दुआ करते थे और अल्लाह ताला फरमाता था मैं कबूल नहीं करूँगा। तो मुरीद का दिल छोटा था, वो एक दिन हिम्मत हार बैठा। उसने कहा, ए पीर मुर्शिद, आप बेहतर जानते हैं, मगर मैं ये सुन रहा हूँ कि खुदा कह देता है कि मैंने नहीं माननी, तो क्या आपने ये झगड़ा शुरू किया, रोज़ाना वही दुआ? तो उन्होंने कहा, मैं 12 साल से ये दुआ कर रहा हूँ, तुम चंद दिन में घबरा गए हो? वो मालिक है, उसका काम है दे ना दे, मैं मांगने वाला हूँ, भकारी हूँ, मेरा तो पेशा मांगना है, मैं तो मांगता रहूँगा। ये बात सुनकर फिर इल्हाम हुआ और इस शान के साथ हुआ कि वो भी मुरीद ने सुना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरी सारी दुआएं 12 साल से जो तू मांग रहे सारी कबूल कर ली, एक भी नहीं बाकी छोड़ी। तो जो मालिक है, जिसके इख्तियार में माजी भी, हाल भी, मुस्तकबिल भी है, जो लामुतनाही खजानों का मालिक है, उससे इस किस्म के छोटे दिलों के साथ बात करना, मांगना, वो जेब नहीं देता भकारी को।
آپ اس لائق نہیں ہیں کہ اس در کے بھکاری بنے اگر آپ اتنی جلدی تھک جانے والے اور ہمت توڑنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے خزانے ایسے لامتناہی ہیں کہ اگر وہ تم سب کچھ مانگ لو جو تمہارے دل میں ہے، جو سوچ سکتے ہو، تمام تر جتنے بھی تمنا کر سکتے ہو سب کچھ مانگ لو اور وہ سب کچھ تمہیں دے دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا فرمایا ایک سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کر اس کو نکالو، اس کی نوک سے جتنا پانی چمٹا ہوگا اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اب مثال کیسی پیاری دی ہے، سوئی کی نوک پر قطرہ نہیں رہا کرتا، خالی کی خالی باہر نکلاتی ہے۔ اب فرمایا جتنا پانی اس کی فلم سی ایک لگی ہوئی ہوگی اس کی نوک پر، اس سے زیادہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو جب دینے والا لا متناہی بے انتہا خزانوں کا مالک ہے تو پھر اس سے دعا میں کنجوسیاں کرنا اپنی بیوقوفی ہے۔ وہ دے نہ دے، آپ مانگتے رہیں۔ ایک اور بات یہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا سمجھائی ہے کہ بعض دفعہ آپ مانگتے ہیں اور خدا تعالیٰ کسی حکمت کے پیش نظر نہیں دیتا، اس بحث میں نہ پڑھیں کہ حکمت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور طرح سے دیتا ہے، کئی طریق سے دیتا ہے۔ اسی سوال کے حوالے سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک خاتون نے پیش کیا تھا، میں نے مثال بچے کی دی تھی۔ بعض ایک بچے کی ایک بات کو آپ نہیں مانتے، بیمار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو کھانے کی چیز مانگ رہے ہے کوئی اور چیز، تو آپ اور بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے، اور دل بہلانے کے لیے اس سے زیادہ قیمتی چیزیں بعض لا کے دیتے ہیں جو وہ مانگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ماں سے زیادہ مہربان اور پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے وفادار بندوں کو بے ثمر نہیں چھوڑا کرتا، ان کے مطالب بعض ایسے بھی پورے کرتا ہے جن کا ان کو پتہ ہی نہیں، وہ دعا بھی نہیں بنے ہوتے تو ان کے پورے کر دیتا ہے۔ بس دعا میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور اعتماد رکھنا چاہیے اور وفا رکھنی چاہیے۔ جو خدا مانگنا چھوڑے نہیں، وہ کچھ نہ کچھ در سے لے کر ہی ہٹتا ہے، اور کنجوسوں کے در سے بھی لے کے ہٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ، لامتناہی خزانوں کا مالک، اس کی عطا لامحدود، اس لیے اس سے آپ اگر کنجوسی کریں گے تو خود اپنا نقصان اٹھائیں گے۔ اسلام آباد سے ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ سوال عموماً بحث کے دوران ہوتا ہے کہ ہم جو عالمگیر اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا عملی نفاذ صرف فتح مکہ سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانہ تک رہا، بلکہ وہ بھی جنگ و جدل اور قتل و غارت پر منتج ہوا، اس کے بعد ملوکیت کا دورہ رہا۔ تو ہم ایسے نظام کے لیے کیوں کوشاں ہیں؟ کون کر رہا ہے اس نظام کی کوشش؟ مجھے تو نہیں پتا۔ ہم تو جس نظام کے لیے کوشاں ہیں وہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، جو کسی حکومت کا محتاج ہی نہیں تھا، وہ پہلے دن سے ہی دلوں پر حکومت کر رہا تھا، وہ انسانی فطرت پر حکمران تھا۔ محمد رسول اللہ آسمانی تاجور تھے، اور جماعت احمدیہ تو اس نظام کی کوشش کر رہی ہے، اس میں تو ہم نے کبھی کوئی فتنہ نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی جہلانہ باتیں ہیں کہ اسلام گویا کہ خلافت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ وہ مجددیت کہاں گئی؟ وہ بزرگ بے شمار علماء اور بزرگ جو متقی تھے، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچایا ہے، وہ کس شمار میں تھے؟ آپ کا صرف حکومت پر ہی، آپ کی تان حکومت پر ہی جا کے ٹوٹتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار صرف یہ ہے کہ کب تک کوئی حکومت چلاتا ہے۔ وہ جو حکومت کے خواہاں تھے، انہی کی وجہ سے اسلام میں جہاں روحانیت و حکومت کا اجتماع رہا ہے ایک وقت تک، وہ الگ الگ ہو گیا۔ اللہ نے حکومت کی پرواہ کسی حد تک چھوڑ دی، پھر بھی خدا فضل فرماتا رہا، مگر جو اس کے رحمان رحیم کے بندے اس کی صفات سے متصف ہوئے تھے، ان کا ساتھ تو کبھی نہیں چھوڑا۔ امت محمدیہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نشان امت محمدیہ میں ہر صدی میں ہر ملک میں ملتے چلے آتے ہیں، اور انہی سے اسلام زندہ ہے۔ ہم تو اس نظام کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے پتہ نہیں کون سا نظام دماغ میں رکھا ہوا ہے، گویا کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ سے ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں،
اور پیدائش سے پہلے الٹرا ساؤنڈ سے بچے کی جنس کا پتہ لگا لیا جاتا ہے. بچی ہو تو اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے, وجہ غربت بتائی جاتی ہے. انگلستان میں ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ بے اولاد لوگوں کو اولاد کے قابل بنایا جاتا ہے. اسی طرح دیگر مغربی ممالک میں بھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کی ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا تھا. کیا قابل اولاد بنانا؟ نہیں, بچیوں کو زندہ. اب بات آخر وہ شروع کی ہوئی ہے. آخر میں وہ کہتی ہیں کہ بے اولاد بچیوں کو با اولاد بنایا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کی رسم کا خاتمہ کیا تھا. بالکل نہیں, آگے حضور چل رہا فکر. مجھے پتا ہے, میں سمجھ گیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی کر گئی ہیں کہ جو بری باتیں تھیں ان میں ایک اچھی بات شامل کر دی اور اس کو بھی اسی فتوے سے رنگیرنے کی کوشش کی ہے. مجھے ان کے اس سوال کی اس شکل سے اتفاق ہی نہیں ہے. اس کو نکالیں تو پھر جواب بنے گا. میں بتاؤں گا کیوں. آج چلیں آگے. کہتی ہے کہ ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا تھا کہ عورت کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ خدمت احمدیت سے لی جانی ہے. ٹھیک ہے. ساری دنیا کو سمجھائیں کہ ایسے معصوم بچوں کو نہ مارو بلکہ ہمیں دے دو, ہم پرورش کریں گے. کون دے گا کہاں سے؟ آپ تو پتہ نہیں کس خواب کی دنیا میں بیٹھی ہیں. امریکہ میں رہتی ہیں اور آپ کو قوانین کا پتہ ہی کوئی نہیں. آج کل جو ملکی قوانین ہیں اور وہ کہاں سے بچے آئیں گے جن کو مارنے لگی تھی ماں, تو آپ کہیں گے کہ اچھا ہمیں دے دو. وہ کون سا نظام ہے جو ان کو خبر دے گا اور اس کے ذریعے آپ تک پہنچیں گی؟ یہ تو ایک رومانی بات ہے. اس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جتنے بچے اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں ہمیں کیا پتہ کیا تعداد ہے اور کس کس ملک میں ہیں. پھر ان ملکوں کے قوانین اور جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان کے قوانین اس کی اجازت دے بھی سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں ہم نے کوشش کی تھی بوسنین بچوں کے لیے, تو ایک بھی بچہ جماعت کو نہیں دیا گیا کیونکہ جو لوگ ان باتوں کے قابل ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ مسلمان بچے مسلمانوں کے پاس جا کر ان کی تربیت میں رہیں. پھر یہاں عام طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ چرچ کے سپرد یا چرچ کی معرفت ان کے سپرد کیا جائے جو عیسائی مزاج رکھتے ہوں. جب ماحول ایسا ہے تو اس میں یہ خواب خواہ حسین بھی ہو, یہ ایسی خواب نہیں ہے جس کی ہم تعبیر ان حالات میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس خواب میں ویسے بھی رکھنے ہیں. یہ داخل کر دی گئی ہے جو بات, اس سے مجھے خطرہ سامنے آیا ان خاتون کے ذہن میں. حالانکہ میں جانتا ہوں تعلیم یافتہ اور اچھے مخلص خاندان کی ہیں, ان کے ذہن میں غالباً یہ بات بھی ہے کہ انسانی کوشش کے ذریعے اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو اولاد پیدا کرنے میں مومد ہونا یہ گویا گناہ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. جس مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی ہو اس مقصد کو تقویت دینا گناہ نہیں, کار ثواب ہے. آنکھیں دیکھنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر آنکھوں کی بینائی بڑھانے کے لیے کوشاں ہے تو اس کو گناہ کہنا جہالت ہوگی. جو نظر ضائع ہو گئی اس کو بھی بحال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خدا کے کاموں میں مخالفانہ دخل نہیں, خدا کے کاموں کو پورا کرنے میں ایک خادمانہ امداد یا نصرت کہہ سکتے ہیں. ان معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حضرت مسیح کو ہم نے فرمایا اور مسیح نے ہمارے فرمانے کے مطابق اعلان کیا, من انصاری اللہ, کون ہے اللہ کا مددگار, اللہ کی طرف میرا مددگار. تو خدائی کام اور خدائی منشا خواہ وہ کسی دائرے سے تعلق رکھتے ہوں, ان میں جو شخص بھی نصرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عام دستور بنا رکھا ہے, یہ قانون قدرت ہے خدا کی طرف سے بنایا ہوا اور اس کی سنت ہے کہ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اور نصرت خدا کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ مراد یہ ہے کہ خدا کے کاموں میں جب یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی مددگار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں برکت بھی ڈالتا ہے اور پھر ہمارے کاموں میں وہ مددگار ہو جاتا ہے. بس یہ خیال دل سے نکال دیں کہ ایک عورت اگر بانجھ ہے یا خامن میں صلاحیت نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی تو ہم آرٹیفیشل ذرائع سے جب کوشش کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے. گناہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک طریق ہے. اور اگر اس نے نہیں دینا, اس کا فیصلہ کہ میں نہیں دوں گا,
تو لاکھ چارے کر کے دیکھ لیں، مجال ہے جو بچہ پیدا ہو جائے جو نہیں ہونا۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے بعض احمدی خواتین نے مجھ سے اجازت لے کر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے کوشش کی، اور ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ کوششیں ہوئیں، بالکل کوڑی کا بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ وہ اندرونی مدافعانہ طاقتیں جو بچے کو پیدا ہونے میں مانے تھیں، وہ اسی طرح سر اٹھاتی رہیں اور ایک بھی ڈاکٹر کی پیش نہیں گئی۔ اور ایک بچی کا مثلا مجھے پتا ہے، وہ اس نے بھی اجازت لی، میں نے کہا ہاں دعا کرو، دعائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اگلے دن وہ 2 بچے اٹھا کے لائی تھی گودی میں، بڑے پیارے پیارے بچے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملے گا، لیکن خدا کے کام جو جن کے نقشے اس نے بنا رکھے ہیں ان میں امداد خدا کے کاموں کی مخالفت نہیں اور گناہ نہیں ہے۔ ایک چیز گناہ ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بچے کی آرٹیفیشل یعنی مصنوعی طریق سے پیدا کرنے کی کوشش میں بعض لا علمی سے کام کر بیٹھتے ہیں جو گناہ ہے، اور وہ ہے سروگیٹ مدر کے ذریعے بچہ لینا۔ مجھے کل ہی ایک امریکہ سے خط ملا ہے، ایک نو احمدی کا، انہوں نے بڑے پریشانی کا اظہار فرمایا ہوا ہے اور استغفار بھی کر رہے ہیں۔ کہتے مجھے تو پہلے احمدیت سے پتہ نہیں تھا ان باتوں کا، میں یہ کام کر بیٹھا ہوں کہ میری بیوی چونکہ بانجھ تھی، میں نے ڈاکٹروں کی مدد سے ایک اور عورت کے پیٹ میں اپنا بچہ پیدا کیا اور وہ اب ہمیں مل گیا ہے۔ تو یہ تو ناجائز ہے، کیونکہ ان قوانین کو توڑنے والا ہے جو خدا تعالیٰ نے بیاہ شادی اور نکاح کے کیے ہیں، جو افزائش نسل کے لیے خدا تعالیٰ نے نظام جاری فرمایا، اس کی مخالفت ہے۔ ایسے ہی کسی اور بیوی سے بغیر شادی بغیر نکاح کے انسان تعلقات قائم کر لے اور بچے کو کہے کہ بڑا اچھا بچہ ہے، بچہ تو بہت اچھا رہے گا، اس کو تو معصوم ہے، مگر ایسا کرنے والا گناہ گار ہو جاتا ہے۔ بس اس پہلو سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہاں تک جانا گناہ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ اس سے ورے ورے جائز کوششوں سے میاں اور بیوی کے مادوں سے آپس کے تعلق سے اگر بچہ پیدا کرنے میں مدد دی جاتی ہے تو ہرگز گناہ نہیں، وہ جائز بلکہ مناسب ہے۔ جہاں تک عورتوں کے مارنے کا تعلق ہے، ہندوستان میں یہ رسمیں قدیم سے چلی آ رہی ہیں، ان کے کچھ مذہبی ایسے سقم رہ گئے ہیں سمجھنے میں کہ ان کے پنڈت بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حالانکہ اب خدا کی طرف سے ایسا حکم نہیں آ سکتا۔ کچھ یہ وجہ ہے کہ وہاں جہالت بڑی ہو گئی ہے اور غریب لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض رسموں کے شکار ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی عورت اگر جہیز لے کر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو صرف آپ بچے کی فکر کر رہی ہیں، وہاں تو بالغ قتل ہو رہے ہیں۔ بچوں کا تو مجھے اتنا علم نہیں کہ وہاں درگور کی جاتی ہیں اور کتنی کی جاتی ہیں، مگر بالغوں کے متعلق تو ایک بڑی زور سے تحریک چلائی گئی تھی، اور جو اعداد و شمار پیش ہوئے تھے تو ہولناک ہیں کہ کس طرح معصوم عورتیں زندہ جلنے پر یا مجبور ہو گئیں یا انہیں زندہ جلا دیا گیا، اس لیے کہ خاص کوئی جہیز کے ساتھ نہیں آئی تھیں۔ تو ان ظلموں کے خلاف ایک عام عالمی جد و جہد جماعت کر رہی ہے اور کرے گی، لیکن حقیقت میں تو جب تک دنیا احمدیت کو تسلیم نہیں کرتی، احمدیت کے پرامن نظام سے وابستہ نہیں ہو جاتی، ان مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ وقت ہو گیا اب؟ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ، اللہ کی حفاظت میں۔